میرے محترم عزیز دوستو، جیسا کہ آج کل ہمارے ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، اور ہم اگر دیکھا جائے تو اللہ کے عذاب کے ہم شکنجے میں ہیں۔ اور آج کل ہم کرتے کیا ہیں کہ حکمرانوں کو مورد الزام ٹھہرا کر خود مظلوم بن جاتے ہیں کہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، قرآن اور حدیث جو ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ تو اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ اعمالکم عمالکم، کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ جیسے تم اعمال کرتے ہو وہی تم پر حکمران بن کر متشکل ہو جاتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے آسمان معراج پر گئے، آپ علیہ السلام معراج کے موقع پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں نیچے آ رہی ہیں اور کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تک تمہارے اعمال پہنچتے ہیں۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کیا نیچے آنے والی چیزیں کیا ہیں، اوپر جانے والی کیا چیزیں ہیں؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ نیچے سے جانے والی آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور اوپر سے آنے والے ادھر سے فیصلے ہیں۔ نیچے سے جیسے فیصلے جاتے ہیں ویسے ہی اوپر سے نیچے سے جیسے اعمال جاتے ہیں اوپر سے ویسے ہی فیصلے آتے ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ کے سامنے آتا ہے، ایک دفعہ ذکر کیا گیا کہ مہنگائی بہت ہو گئی، چیزوں کے ریٹ بہت بڑھ گئے، لوگ پریشان ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے ہاں دو ترازو ہیں، ایک اعمال کا ترازو ہے، ایک چیزوں کا ترازو ہے۔ جب اعمال کا ترازو وزنی ہوتا ہے تو فرمایا پھر چیزوں کے ریٹوں کا جو ترازو ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، اور فرمایا جب لوگ اعمال کم کرنے لگتے ہیں وہ ترازو ہلکا ہوتا ہے تو پھر ریٹ، قیمتوں، چیزوں کا جو ترازو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہے میرے محترم عزیز دوستو، دیکھیں پیچھے اللہ نے قرآن کے اندر ہمارے لیے ضابطے بیان فرمائے۔ قرآن ہمیں صرف واقعات نہیں سناتا بلکہ ہمیں کچھ سبق دینا چاہتا ہے، کچھ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل کا اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے واقعے کو بیان فرمایا، اور اللہ نے ان سے کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری تم پر کتنی نعمتیں، وانی فضلتکم علی العالمین، تمام اس وقت کے جتنے لوگ تھے تم کو سب سے میں نے فضیلت والا بنایا تھا۔ اللہ نے ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اس امت کا بھی بہت زیادہ درجہ ہے، اللہ نے اس کو بہت، اس امت کے فضائل، مناقب ہیں۔ اسی طرح اور بھی اللہ کی لاڈلی امتیں تھیں، بنی اسرائیل بھی اللہ کی بڑی لاڈلی امت تھی۔ آتا ہے کہ بنی اسرائیل والے جب چلتے تھے تو آسمان سے ان کے لیے بادل کا سایہ ہوتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ایک میدان میں تھے، اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ پانی کی ضرورت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، اللہ نے 12 چشمے ان کے لیے نکال دیے۔ فرعون سے مقابلہ ہوا، پریشانی میں ہوئے، اللہ نے سمندر میں ان کے لیے 12 راستے بنا دیے۔ اور فرعون جیسے بدبخت ظالم، اتنی بڑی حکومت، اللہ نے فرعون سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ فرعون کو اللہ نے ذلیل، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ کس وقت کیا تھا؟ جس وقت وہ ایمان اور اعمال صالحہ والے اور اپنی وقت کی نبی کی بات کو مان رہے تھے، اللہ نے یہ سب ان کے ساتھ کیا۔ لیکن وہی قرآن کہتا ہے، فَنَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کو پشے پشت ڈال دیا، اپنی نبی کی طریقوں کو چھوڑ دیا، شہوتوں میں، گناہوں میں پڑ گئے۔ تو اللہ پھر فرماتے وہی قوم ہے کہ جن کے لیے آسمان سے بادل سائے کر رہا ہے، جب وہ چل رہے، من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، پتھروں سے ان کے لیے پانی نکل رہا ہے، لیکن پھر اللہ فرماتے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اسی قوم پر ہم نے ذلت، محتاجگی، مسکنت ان پر ڈال دی۔ کیوں؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے ایسے ہوا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام آئے، انہوں نے محنت کی، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ غلبہ عطا فرمایا۔
تو یہ قرآن سبق دیتا ہے کہ جب قومیں نافرمان ہوتی ہیں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، یعنی اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتے، وقت کی نبی کی مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو اللہ ان پر پریشانیاں لاتے ہیں، حالات لاتے ہیں کہ تم ایمان والے ہو، تمہاری کامیابی اسی کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے جب تم نیک اعمال نہیں کرو گے، اچھی باتوں کا حکم نہیں کرو گے، بری باتوں کو سے منع نہیں کرو گے، فرمایا اللہ ظالم حکمران تم پر مسلط کر دے گا، اور تمہارے برگزیدہ لوگ، نیک لوگ بھی اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا انہلک وفینا صالحون، کیا ہم اس وقت ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو ہے نیک لوگ بھی ہوں؟ تو فرمایا اذا کثر الخبث، کہ جب برائی بڑھ جائے گی تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ دیکھیں آج ہم اپنی حالت کو، کسی کو نہیں دیکھنا، دائیں بائیں نہیں، ہر آدمی اپنے اندر دیکھے، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں اور آپ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، دیندار ہیں، اللہ کا فضل ہے بھائیو، آپ سب سے، اس بستی کے سب سے بہترین آدمی آپ لوگ، جتنے اس بستی میں لوگ ہیں، جتنے لوگوں کو یہ گھر مسجد لگتی ہے، ان میں سے سب سے بہترین صبح کرنے والے آپ لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ لوگوں کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اور آپ دیکھیں کہ میری گلی میں سے کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا، بلکہ اس سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں کہ میں آ گیا لیکن کتنے پیچھے ایسے لوگ ہیں جو نماز کے لیے نہیں اٹھے۔ میرا بیٹا ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں جو بالغ ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں